کل ہم نے اپنے پروگرام میں جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کی موجودگی پر بات کی تھی. اسی حوالے سے پنجاب رینجرز کی بھی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے. یہ رپورٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسی انفارمیشن ہے اور ایسی معلومات ہیں جو اس مسئلے کی واضح طریقے سے نشاندہی کرتی ہیں. اس رپورٹ میں یہ بالکل کلیئر طریقے سے کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے نیم قبائلی علاقے دہشت گردوں کے گڑھ ہیں. رپورٹ کے مطابق ان علاقوں میں 189 مدارس رجسٹرڈ ہیں جن میں سے 4 عسکریت پسندی کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں. یعنی کہ اس رپورٹ میں ان 4 مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے نام لے کر جو اس طرح کی دہشت گردی میں ملوث ہیں. ان مدارس میں، اور میں یہ نام آپ کو ابھی پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ یہ رینجرز کی رپورٹ میں ہے، یہ ہم نے کوئی خود جا کے انفارمیشن جمع نہیں کی. رینجرز ایک بہت ہی ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے اپنی آفیشیل رپورٹ میں یہ نام دیے ہیں. اس لیے میں رینجرز کی اس رپورٹ کو کوٹ کر کے آپ کو یہ نام بتاتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب میں یہ مدارس ہیں، ان میں جو شامل ہیں جن کا نام لیا گیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی میں اگر ملوث نہیں ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں. ان میں ہے جامع عبداللہ بن غازی، مدرسہ نور محمد، مسجد ولی محمد اور مولوی عثمان کا مدرسہ. یہ چاروں اس میں شامل ہیں. یہی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ان مدارس کے منتظم معروف مذہبی شخصیات ہیں. ایک مدرسہ تو ایک ایسے علاقے میں قائم ہے جہاں پہ اس رپورٹ کے مطابق بجلی نہیں ہے، لیکن اس مدرسے میں 24 گھنٹے جنریٹر چلتا رہتا ہے. ان شخصیات کو، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان شخصیات کو فنڈز ڈالرز میں ملتے ہیں، اور اسی رپورٹ کے مطابق اس لوکل مارکیٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈالر منی چینجز کے پاس جا کر یہ بہت بھاری تعداد میں ان ڈالرز کو ایکسچینج کرایا جاتا ہے. جو ڈائریکٹر جنرل رینجرز پنجاب ہیں یعقوب خان، انہوں نے بی بی سی کو یہ بتایا ہے. انہوں نے بی بی سی کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے آج، انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے بی بی سی نے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، یہ جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی انہوں نے تصدیق کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں دہشت گرد اکٹھے ہوتے ہیں، مدرسے انہیں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور فاٹا کے دہشت گردوں سے ان کے براہ راست رابطے ہیں. بی بی سی کے مطابق کو سلیمان کے علاقے میں فراری کیمپس ہیں جہاں رینجرز حکام کے بقول جہادی گروپوں کو عسکری تربیت دی جا رہی ہے. یہ رپورٹ 7 صفحات پر مشتمل ہے. رپورٹ میں نقشے کی مدد سے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ میپ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میپ کی مدد سے کچھ تھوڑا سا ڈسکرائب کروں کہ اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی اس نقشے میں دکھایا ہے کہ یہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اس علاقے میں جو اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جو جنوبی وزیرستان سے شروع ہوتا ہے. یہ علاقہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو بارڈر کرتا ہے جنوبی وزیرستان کو. انہوں نے کہا کہ یہاں سے جنوبی وزیرستان سے شروع ہوتا ہے اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ سندھ کے علاقے کشمور تک پہنچتا ہے. یہ اس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تمام علاقہ دریائے سندھ سے اوپر ہے. نقشے میں اگر آپ دکھائیں جی، یہ جو مارک ہے یہ دریائے سندھ کا ہے. یہ اس سے اوپر جو علاقہ ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ حصہ ہے اس کو کچے کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے. 9/11 کے بعد پاکستانی حکام نے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ان تمام علاقوں، یہ جو ان کو قبائلی علاقے تھے، ان کو 9/11 کے بعد بندوبستی علاقہ قرار دیا، جس کے تحت کو سلیمان کا 5000 مربع کلومیٹر کا بارڈر. کو سلیمان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں، یہ اس جگہ پہ یہ جو علاقہ ہے کو سلیمان کا، اس کا 5000 مربع کلومیٹر بارڈر ملٹری پولیس کے زیر انتظام دیا گیا. رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں روایات کے مطابق جدید اسلحہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ قتل، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں ملوث خطرناک مجرم یہاں پہ پناہ لیتے ہیں. رپورٹ کے مطابق ان بندوبستی علاقوں میں 2 تھانے اور 15 چوکیاں تعمیر کی گئیں. 250 اہلکاروں کو بھرتی کیا گیا، پولیس اہلکاروں کو، لیکن اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا.
رینجرز کی جو رپورٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے مطابق یہ قبائلی پٹی قانون شکنوں کی نرسری ان کی جنت ہے. یہ صورتحال کس بات کی عکاسی کر رہی ہے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے. ہماری یہ ٹاپ سٹوری ہے اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی میاں عبدالستار جن کا تعلق رحیم یار خان سے, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ رپورٹ کے مطابق جو یہ ساری صورتحال ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور حکومت نے اپنی آنکھیں بند کیوں کی ہیں. یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور وہ رپورٹ جس کو پنجاب رینجرز نے جو لکھا ہے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس میں انفارمیشن ہے بڑی اسپیسیفک انفارمیشن کہ کس طریقے سے اس علاقے میں جو ہے وہ مدارس ہیں اور وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وزیرستان سے آتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو یہ کارروائی ہے یہ کافی زور و شور سے ہو رہی ہے, جبکہ جو مختلف حکام ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ رپورٹ کچھ اور حقائق کو سامنے لے کے آ رہی ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں میاں عبدالستار صاحب MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. رحیم یار خان خانپور سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کا علاقہ بھی وہی ہے, وہیں سے آپ الیکشن جیتے ہیں. یہ بتائیے کہ جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بالکل واضح طور پہ یہ 4 مدرسوں کا ذکر ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ یہاں پہ جو شدت پسند ہیں ان کی امداد ہو رہی ہے. آپ کو علم تھا اس بات کا اور یہ جو 4 مدارس ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ جب ناانصافیاں ہوں گی تو ایسا تو رد عمل آئے گا. جب پورے پنجاب میں 22 یونیورسٹیاں ہوں گی اور اس میں سے ساؤتھ پنجاب جو ٹوٹل پنجاب کا 30% پاپولیشن ہے. وہ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ہے کہ جی وجوہات, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ رینجرز نے اس رپورٹ میں دی ہے, یہ آپ کو علم تھا کہ یہ 4 مدارس ہیں جامعہ عبداللہ بن غازی, مدرسہ نور محمد, مسجد ولی محمد, مدرسہ مولوی عثمان, یہ نام لکھا ہے انہوں نے, سرکاری رپورٹ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھی؟ میری تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اس سے بھی ہمیں زیادہ انفارمیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ دن اور زندہ رہنا ہے تو ٹی وی پہ بتانا مناسب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل یہ آپ کا میں یہ نقطہ ماننے کو تیار ہوں کہ آپ ٹی وی پہ آپ وہیں سے آپ کا تعلق ہے اور شاید اس قسم کی انفارمیشن دینا جو ہے اس کے اپنے کچھ خوفناک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگریڈ. یہ بتائیے کہ یہ انفارمیشن تو اویلیبل ہے, آپ کو معلوم ہے, جو وہاں کے حکام ہیں جو انتظامیہ ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ اس قسم کی حرکات وہاں پہ ہو رہی ہیں لیکن کارروائی کوئی نہیں ہو رہی. یہ بات درست ہے کہ کارروائی کو خاص نہیں.